ایک ہی موضوع کی اور بظاہر متعارض نظر آنے والی احادیث کے اندر تطبیق، ان کی تشریح، ان کے اندر ترجیح اور تنسیخ کا معاملہ جانتا ہو۔ چنانچہ چوتھی صدی ہجری کے محدث قاضی ابو محمد رامہ ہرمزی علیہ الرحمہ اپنی کتاب المحدث الفاصل میں فرماتے ہیں فَإِنَّهُمَا يَكْمُلَانِ إِذَا اجْتَمَعَا وَيَنْقُصَانِ إِذَا افْتَرَقَا، کہ جب علم حدیث اور علم فقہ دونوں جمع ہو جائیں تو اس سے انسان کے علوم کے اندر مہارت آ جاتی ہے، اور جب یہ دونوں علم فقہ اور علم حدیث الگ الگ ہوں تو اس سے انسان کے علوم کے اندر نقص آ جاتا ہے۔ چنانچہ جامعہ فروقیہ شجاع آباد ملتان میں تخصص فی الافتاء و علوم الحدیث کے طلباء کے لیے جس طرح باقاعدگی سے فقہ و حدیث کے اسباق ہوتے ہیں، اسی طرح باقاعدگی سے فقہ و حدیث کے امور اور مسائل کی تمرین اور تدریب کروائی جاتی ہے، جو کہ جامعہ کے ماہر اساتذہ کرام کی نگرانی میں ہوتا ہے، اور ہر سماہی میں فقہی اور حدیثی فتاوی جات کی تعداد منتخب ہے جو کہ مجموعہ 160 ہے۔ اسی طرح جامعہ میں تخصص فی الافتاء و علوم الحدیث کے شعبہ میں سال دوم کے اندر ہر طالب علم کے لیے لازم ہے کہ وہ کم از کم 160 صفحات کا مقالہ لکھ کر جمع کروائے۔ جب تک وہ یہ مقالہ لکھ کر جمع نہیں کروائے گا اس کو تخصص فی الافتاء و علوم الحدیث کی سند جامعہ کی طرف سے جاری نہیں ہوتی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جی ابھی آپ حضرات کے سامنے میں ملتمس ہوں حضرت مولانا منیر احمد منور صاحب دامت برکاتہ العالیہ سے ہمارے اس سال دورہ حدیث شریف سے فراغت حاصل کرنے والے 2 ساتھیوں کے نکاح ہیں، وہ تشریف لائیں اور خطبہ نکاح ارشاد فرمائیں۔ اور میں آپ حضرات کو یہ بتاتا چلوں کہ جن ساتھیوں کے نکاح ہو رہے ہیں، ایک ان میں مولوی محمد اسماعیلی ہے جن کا تعلق چولستان سے ہے۔ آپ ہندو برادری سے مسلمان ہوئے ہیں اور پھر پورا درس نظامی پڑھا ہے، اس سال جامعہ سے فراغت حاصل کر رہے ہیں، ان کے والدین بھی یہاں موجود ہیں۔ اور دوسرا نکاح ہے مولوی عبدالشکور صاحب کا۔ مولوی عبدالشکور شروع سے آخر تک جامعہ میں پڑھے ہیں، ان دونوں حضرات کا نکاح حضرت پڑھائیں گے انشاءاللہ۔ یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ الحمدللہ مولانا محمد اسماعیل یہ اس سال انہوں نے دورہ حدیث کیا اور یہ 9 مسلم ہیں، کہو الحمدللہ۔ اور ان کے خاندان کے چولستان سے بہت سارے احباب تشریف لائے ہوئے ہیں، ہم نے ان کو مرحبا کہا ہے، اگرچہ ان کا تعلق ہندو برادری سے ہے۔ انشاءاللہ اللہ سے کوئی بعید نہیں ہے کہ اللہ انہیں بھی انہی کے ساتھ شامل فرما دیں اور یہ جنت میں بھی باپ بیٹا اور رشتہ داری اکٹھے ہو جائیں۔ آپ آمین کہیں۔ حضرت خطبہ نکاح پڑھیں گے۔ دوسرے ہمارے ساتھی مولانا عبدالشکور ہیں، دورہ حدیث میں ہیں اور پچھلے سالوں میں پوزیشنوں کے قریب تر 2 نمبروں سے 3 نمبروں سے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں اس سال پوزیشن بھی نصیب فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك
شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وفي رواية من رغب عن سنتي فليس مني صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين شکور صاحب میں آپ سے مخاطب ہوں آپ کے اس نکاح حق مہر ہے 25,000 نہ یہ 50,000 حق مہر ہے میں نے ہادیہ بی بی بنت مفتی عبدالصمد ہادیہ بی بی اور ان کے والد کی اجازت کے ساتھ ان تمام مسلمان کے روبرو عبدالشکور صاحب میں نے ہادیہ بی بی کا اس حق مہر پر آپ کے ساتھ نکاح کیا آپ کہیں میں نے اپنے لیے قبول کیا میں نے اپنے لیے قبول کیا محمد اسماعیل صاحب میں آپ سے مخاطب ہوں آپ کے اس نکاح میں حق مہر ہے 25,000 میں نے عمیرہ پروین بنت محمد بشیر عمیرہ اور ان کے والد کی اجازت کے ساتھ میں نے اس حق مہر پر محمد اسماعیل صاحب عمیرہ پروین کا آپ کے ساتھ نکاح کیا آپ کہیں میں نے اپنے لیے قبول کیا میں نے اپنے لیے قبول کیا میں آپ حضرات کے سامنے دعوت دیتا ہوں مختصر وقت کے لیے ہمارے جامعہ کا شعبہ حفاظ انگلش ہے اس کے تعارف کے لیے مولوی محمد لقمان کو وہ تشریف لائیں اور مختصر انداز میں اپنے شعبے کا تعارف پیش کریں کتابوں میں جو اصل ہے اسے قرآن کہتے ہیں اسے جس نے اتارا ہے اسے رحمان کہتے ہیں سیال اپنے سینے میں تو اس کے تمہارے بارے میں اس کو حافظ قرآن نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد Start with the name of Allah who is the most beneficent and most merciful. May Allah Almighty be merciful to you all and me. Honorable guests, esteemed teachers and dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. First of all, we sincerely welcome you all to this and unparalleled event at Jafrokia. Especially on behalf of the principal, our respected teachers and the audience of our English class. We express our heartfelt happiness at your arrival. Dear friends, today
I would like to speak on behalf of myself and my colleagues about the achievements we have gained during this year. The truth is that I wrote the following class. At the start of the year, we had no connection with English language. We could neither speak English nor properly form sentences. However, through the selfless efforts and guidance of our teachers, a new determination was instilled within us. Honored audience, our teachers provided us with an environment to speak English and work so hard. Now today, alhamdulillah, all the students can converse fluently in English. To gain further proficiency in English language, we completed English from basic tenses to direct and indirect speech. We practiced daily, focused on translation, and memorized daily 2,000 words. In order to overcome our hesitation, our teachers taught us to deliver speech and gave us the opportunity to come on the stage. Every week, a student gathering was held near the home of academic and practical skills. Furthermore, exams were held every 2 weeks, and the students who secured position were rewarded to motivate us to work harder. To enhance our proficiency in the English language, a special listening course were arranged where we listened to experts in English speaking. To foster interest in scientific knowledge, we taught the science books and practice on solving math problems. In conclusion, we pray that Allah grants us the best deeds and beneficial knowledge and blesses our institution, Jamia Farooqia Shujaba, with further praise. Ameen Ya Rabbal Alamin. Thank you for listening me comprehensively. अब वो मरहला और वो गान पड़ा है जिस घड़ी के लिए हम जैसे निजामी पढ़ने वाले पूरे 8 साल इंतजार करते हैं। इस आखिरी सबक की जो खुशी होती है वो हमारे अजीजान से आप पूछ सकते हैं, वो जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी होती है। शायद इससे बड़ी खुशी कोई और न। उस सब के मैं दरखास्त गुजार हूँ जामिया के बरवा, जामिया के शेखुल हदीस और मुदीर शेखुल हदीस हजरत मौलाना जुबैर अहमद सिद्दीकी साहब दामत बरकातुल आलिया से कि वो आप हजरात के सामने अपने इंतजाम को आखिरी दर्स इरशाद फरमाएं। सबक के लिए हदीस का दर्स है, जो हजरात खड़े हैं अपनी अपनी जगह तशरीफ रखें। हदीस का दर्स ऐसे ही अदब है जैसे जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद होते और सहाबा आपका अदब करते थे। जज़ाकल्लाह। आगे हो जाए भाई, थोड़ा सा आगे हो जाए, जगह मौजूद है। जज़ाकल्लाह। चलें, जज़ाकल्लाह भाई, थोड़ा सा आगे हो जाए, पीछे वालों को जगह दें। जज़ाकल्लाह। पढ़ो बेटा। بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واكبره تكبيرا. صلى الله على سيدنا محمد الذي ارسله الى الناس كافة بشيرا ونذيرا، وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد أخبر سيدنا شيخنا وجامع الفضائل وفخر الأماثل شيخ الحديث مولانا زبير أحمد مولانا شيخة الصديقي حفظه الله تعالى، جعله الله قدوة للمتقين وأسوة للصالحين، ومتعنا بعلومه وفيوزه سماعا منه وقراءة عليه. قال: أفحم الليل مولانا أحمد الفاسفادي رحمه الله تعالى قراءة عليه وإجازة منه. قال: حدثنا الحديث النبي مولانا شيخ خير محمد الجالندري رحمه الله تعالى. قال: حدثنا الشيخ الجليل مولانا محمد ياسين السهندي رحمه الله تعالى. قال: أخبرنا الشيخ العلامة شيخ الهند محمود حسن الديوبندي رحمه الله تعالى. قال: حدثنا الشيخان الجليلان مولانا محمد قاسم النانوتبي رحمه الله تعالى، وفقيه الإسلام مولانا رشيد أحمد الأنكوبي رحمه الله تعالى. حدثنا الشيخ الجليل وشاع عبد الغني المجددي والدهلوي رحمه الله تعالى. قال: أخبر الشيخ المفروق وشاع أصحاب الدهلوي رحمه الله تعالى. قال: حدثنا سيد الهند يشاع عبد العزيز رحمه الله تعالى. قال: أخبرني والدي مسلم يشعري بن عبد الرحيم الدهلوي رحمه الله تعالى. قال: أخبرنا الشيخ جمال الدين أبو الطاهر محمد السميع البديع رحمه الله تعالى. قال: أخبرنا والدي حكيم إبراهيم حفظ الدوراني رحمه الله تعالى. قال: قرأت على الإمام صفي الدين أحمد بن محمد بن يونس القشاشي رحمه الله تعالى. قال: أخبرنا
أبو الواحد أحمد بن علي بن عبد القدوس الشافعي رحمه الله تعالى. أخبرنا شيخ الإسلام محمد بن شهاب الدين رحمه الله تعالى عن شيخ الإسلام القاضي زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى عن حافظ أحمد بن علي بن حجر الأسقلاني رحمه الله تعالى عن الشيخ أبو إسحاق إبراهيم بن محمد رحمه الله تعالى قال أخبرنا شهاب الدين أبو العباس أحمد بن أبي طالب الحجار الأنصاري رحمه الله تعالى عن شيخ الدين حسين بن المبارك الزبيدي رحمه الله تعالى عن الإمام الثاني شيخ الإسلام ابن الأكبر بن الزكي رحمه الله تعالى عن مسلم بن الإسلام عبد الرحمن بن الطيب رحمه الله تعالى عن الإمام عبد الله بن أحمد بن حموي السقسي رحمه الله تعالى عن المحدث الجليل الشيخ أبي عبد الله محمد بن يوسف البربري رحمه الله تعالى عن ابي اسحاق ببارك الله الجامع المسند الصحيح المختصر رسول الله صلى الله عليه وسلم الشيخ الامام الهمام الحافظ الحجه امير المؤمنين بالحديث وراس المحدثين بغير الحديث ابي عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه قال وقول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة ونعى لبني آدم وقولهم يزن وقال واحد القسط بالرومية ويضع القسط المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر. حدثني القتال قال وأبن عن عمارة بن القطع عن أبي سعد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وصلى الله تعالى على حبيبه خير خلقه سيدنا محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وآله وسلم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سند المتصل منا الإمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين الحديث سيدنا أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى قال باب قول الله ونزع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. قال القسطاس العدل بالرومية فيقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط وهو الجائر. قال حدثنا أحمد بن شهاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمرة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اپنے ساتھ مل کے پڑھیں سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم. میرے انتہائی واجب الاحترام قدیم اسانید امت شیوخ الحدیث بزرگان مشایخ طریقت کرام فضلاء اعظام اور نہایت احترام دوستوں عزیز و نہایت عزیز ہمارے فضلاء متخصصین جو اس سال تخصص سے فارغ ہو رہے ہیں اور حفاظ کرام. وقت بہت مختصر ہے. حق یہ تھا کہ ہمارے شیخ حضرت شیخ الحدیث حکیم العصر مولانا عبد المجید لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مسند نشین حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد منور دامت یہاں شیخ الحدیث حضرت مولانا سیف الرحمان صاحب دامت برکاتہم یہ دیگر شیوخ الحدیث کو ختم کرواتے. چونکہ یہ سال کی ترتیب بنی ہوئی ہے
اور شاگردوں و طلباء کی خواہش ہوتی ہے تو میں حضرات کو انہی کی طرف سے سبق سنا رہا ہوں. ایک طریقہ ہمارے ہاں کسب فیض کا تمیر علیہ بھی ہے. شاگرد بڑے استاد نے میں یہ آپ کے سامنے اس درس عرض کر رہا ہوں. بہت سمے کی بات ہے. ہمارے جامعہ مدینہ بہاولپور کے محتمم اور شیخ الحدیث مدارس ضلع بہاولپور کے مسئول استاد شیخ الحدیث حضرت مولانا عطاء الرحمن صاحب نور مرقدہ آج ہمیشہ ہم موجود ہوتے ہیں. میں ان سارے اکابر طلباء کے سر پر ہاتھ رکھوانے اور آپ زیادہ کروانے کے لیے بلاتا ہوں. وقت مختصر ہوتا ہے جی تو چاہتا ہے سب کے بیان کیا کریں. سردیوں کے دن آپ دیکھ رہے ہیں ابھی ہمارے سلیمان شاہ صاحب گیلانی مخدوم ہیں ہمارے فرمائیں. اور میرے استاد زیادہ جن سے حدیث پڑھی شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی محمد تشریف لائے ہوئے ہیں. ان کا بیان اور دعا بھی ہونی ہے. بیان ہونی سے بات خواہش ہوئی ہے آپ زیارت کریں ہم برکت حاصل کر لیں اور اللہ کے سر پہ شفقت آ جائے. اس لیے لمبی بات سبق نہیں ہو سکے گا اور حدیث کا اختتام کی بات سے ہو چکا اختتام نہیں ہوگا. میں چند باتیں عرض کر کے بس میں چھوڑتا ہوں. اب حضرت یہ بیان پڑا ہوگا امریک صدر نے یہ بیان کیا کہ حماس یہودی مووی پہ ورنہ ہم غزہ کو قسم کر جلا کر رہیں گے. اور یہ آپ نے سنا ہے کہ پچھلے سال 7 اکتوبر سے اب تک اس چھوٹے سے خطے میں 1 لاکھ سے زیادہ فلسطینی شہید ہو چکے ہیں. ایک بلڈنگ کا کسی سلامت نہیں ہے اور ہمارے فلسطینی بھائی خیموں رہ رہے ہیں اور اس طرح زندگی گزار رہے ہیں کہ کوئی پتہ نہیں اگلے لمحے بمباری ہو اور ہم بھی شہید ہو جائیں. وہ 24 گھنٹے موت کے انتظار میں ہیں اور لاکھوں شیر خوار بچے وہ اللہ کے پاس ہزاروں بچے شہید ہو کے جا چکے. دردناک مناظر بھی ہمارے سامنے اور یہ آپ دیکھتے ہیں سنتے ہیں کہ جی IMF ہو آیا ہماری حکومتیں آج فلاں مدرسے کا اکاؤنٹ بند کر دیا آج فلاں مدرسے کا اکاؤنٹ بند کر دیا فلاں ٹرسٹ کا اکاؤنٹ کر دیا مدرسوں کو کیٹیگری میں دیا. یہ کم دہشت گرد مدرسہ ہے نعوذ باللہ یہ زیادہ دہشت گرد مدرسہ ہے یہ کیٹیگری اے میں ہے یہ بی میں ہے اسی میں ہے سنتے رہتے اور ہم سب اس کو بھگت رہے ہیں. یہ جو کچھ ہو رہا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حالات کی طرف آج سے 150 سال پہلے صراحت کے ساتھ ان کو بیان فرما دیا. چنانچہ میرے آقا حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پیشی فرمائی کہ ایک دنیا کا سب سے بڑا فتنہ نمودار کرا ہے اور اتنا خطرناک فتنہ ہے کہ ہر نبی نے اپنی قوم کو اس فتنے سے ڈرایا ہے. ما من نبی الا وقد انذر قومه بالاعور. میرے سامنے مشکات موجود ہے لیکن وقت نہیں میرا لگتا کہ اسے آپ کو پڑھ کے سناؤں گا. ہر نبی نے اس گانے سے اپنی قوم کو ڈرایا ہے. میرے علیہ السلام نے سب سے زیادہ اس فتنے کے بارے میں آگاہی دی اس فتنے کو کھلا. اس کی وجہ مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ شاید کسی امتوں میں اجمالی تذکرہ تھا چونکہ اس امت میں دجال نہیں آنا تھا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اس فتنے اور اس کے مقدمات سے بچنا تھا. اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس فتنے کے بارے میں وضاحت فرمائی اور اس فتنے کی سنجیدگی کو بیان فرمایا اس فتنے سے بچنے اور نجات کا راستہ بھی بتایا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت سے پہلے 10 بڑی نشانی ہوئی قیامت کی. ان میں ایک نشانی دجال کا نکلنا ہے. ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمانوں سے نزول ہے. ایک جانور زمین سے نکلے گا جو لوگ سے باتیں کرے گا. سورج مغرب سے طلوع ہوگا اور توبہ کا دروازہ بند ہوگا. 3 جگہوں میں سے زمین میں لوگ دھنس جائیں گے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو دجال ہوگا یہ کانا ہوگا. دراصل جو ایمانی بصیرت لوگ ہیں
اس کو کانا رکھ کر اللہ نے ان کی بصیرت میں بچنے کے لیے اس کو کانا پیدا کیا تاکہ اہل ایمان اپنی بصیرت سے فیصلہ کر لیں کہ ایک ایسا شخص جو ربوبیت کا دعویٰ کرتا ہے، خدائی کا دعویٰ کرتا ہے اور اعلیٰ کل شیء قدیر ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اگر وہ واقعی رب ہوتا تو کم از کم اپنی شکل تو ہوتی، کم از کم اس کا اپنا چہرہ تو ٹھیک ہوتا، کم از کم وہ اپنی آنکھ کو تو سیدھا کر لیتا۔ شاید اسی وجہ سے محدثین نے لکھا اگر اس کو کانا پیدا کیا کانا ہوگا، تمایا اسے را لکھا ہوگا یقرأہ کل کاتب وکل غیر کاتب، پڑھا لکھا بندہ اس کو پڑھے گا اور ان پڑھ بھی اس کو پڑھے گا، لیکن اس پڑھنے کا تعلق ایمانی بصیرت کے ساتھ مومن اپنی بصیرت سے پہچانیے، جناب ہونے کا دعویٰ کرے گا ماؤن، ایک روایت میں آتا ہے ماہو جنت و جہنم، اس کے پاس جنت بھی ہوگی جہنم بھی ہوگی، ایک روایت میں پانی ہوگی اور ایک پانی ہوگا، ایک روایت میں ہے آگ ہوگی۔ حکیم حضرت مولانا ارشاد فرماتے ہیں اور محدثین نے بھی لکھا کہ پانی سب کا ذریعہ ہے، حلالی آبادی کا ذریعہ ہے، معیشت کی استحکام کا ذریعہ ہے، اور آگ کرنے اور جلانے کا ذریعہ ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جس کو آگ میں ڈالے گا جہنم میں ڈالے گا، ایسا کو جنت ہوگی اور اس کو اپنی جنت میں ڈالے گا، یہ چیز جن کو وہ دنیا کی معیشت میں استحکام دے گا میں وہ جہنم میں دجال آنا، اور اسی کے طرح یہ فطرہ پھیلے گا، چاہیے سی زمین رہے گا، ایک دن ایک مہینے کے برابر ہے، ایک دن ایک ہفتے کے برابر ہے، اور ایک انسان کے برابر ہے، ایک دن ایک ہفتے مہینے کے برابر ہوگا۔ کیا مانا؟ فرمایا مسلمان میں اتنا ظلم ہے گا، اتنی بدبریت ڈھائے گا کہ ایک دن ایک سال کا نظر آئے گا، پھر وہ مسلمانوں پر ظلم اتنا ڈھائے گا، محسوس ہوگا آج کا دن ایک دن کا ہے، پھر اس کا ظلم یوں محسوس ہوگا کہ آج کا دن وہ ایک ہفتے اتنا ہے، باقی دن معمول ہے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام پر ظلم ہوگا شام میں مشرقی مینار پر، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے ساتھ جنگ کریں گے اور مقام لد پر اس کا قتل کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اور آج لد پر ایک بڑا ایئرپورٹ ہے، انٹرنیشنل دنیا کا بڑا ایئرپورٹ ہے، اور شام سے بھی اللہ کے فضل و کرم سے رفع ظلم کی حکومت دور ہوتی ہے، اور اللہ ہم مسلمانوں کی حکومت کو استحکام عطا فرمائے، آپ آمین کہیں۔ اب نتیجہ کیا نکلا جو بات میں بتا رہا ہوں؟ نتیجہ یہ نکلا کہ یہ دجال جو آئے گا تو ہر فتنہ اس کا ایک آغاز ہوتا ہے، ایک ماحول بتا ہے، آج اس کا ماحول بن چکا ہے، اور یہ احادیث میں پیشی گوئی ہے کہ وہ ایک علاقے سے گزرے گا اور ان کو اپنی بات کی طرف بلائے گا اور وہ اطاعت کریں گے، ان کو سرسبز و شاداب کر دے گا، خوشحالی آ جائے گی، اور ایک علاقے سے گزرے گا اور وہاں کے لوگوں کو بھلائے گا، وہ لوگ اطاعت کریں گے تو مانا تو ان کو قدر کر دے گا، بارشیں رکائیں گی، وہاں کی معیشت تباہ ہو جائے گی، وہاں کی معیشت ختم ہو جائے گی۔ آج یہ وہ دور آ گیا ہے کہ دجال کے جو آلکار ہیں ماحول بن چکا ہے، وہ جب چاہتے ہیں اس ملک پہ چاہتے ہیں اقتصادی پابندیاں لگا دیتے ہیں، اور اقتصادی پابندیاں لگا کر اس خاکوں میں فقر میں مبتلا کر دیتے ہیں، اور پھر تب تک وہ پابندیاں نہیں ہٹتی جب تک وہ ملک ان دجالی قوتوں کے کافرانہ ظالمانہ دین دشمن قوانین پر عمل نہیں کرتا۔ آپ نے دیکھا نہیں، میں اصلی تطبیق پیش کر رہا ہوں کہ فکر نے پاکستان کو گیرش ڈال دیا تھا، اور اس سے نکالنے کے لیے 36 شرائط میں اس پر مضمون لکھ چکا ہوں، 36 شرائط، ان میں بیش کر سکتے ہیں بلکہ ساری شرطوں کا تعلق دین سے، اسی وجہ سے مدارس کی رجسٹریشن ہوئی، اسی وجہ سے آج مدارس کے منظور شدہ رجسٹریشن کے قانون کو روکنے کی کوشش کی گئی، اور ڈر اس بات کا ہے کہ صوبوں سے قانون سازی کو روک کر پھر دوبارہ رکھنے ڈالے جائیں گے، مدارس کے اکاؤنٹ بن کے گئے کیے جا رہے ہیں۔
ہمارے جامعہ کے کام کر دیے گئے اور بہت سارے جامعات کے بند کر دیے گئے، حتیٰ کہ اب ہماری ریاست میں جب قومی صدر نے دھمکی دی میں پابندی لگا دوں گا ہمارے اداروں کے خلاف گفتگو کی، تو یہ اللہ کے نبی کی اسی پیچھے مصداق ہے، اکاؤنٹ بند کر دینا، فون ضبط کر لینا۔ میرے نبی نے پہلے فرمایا تھا کہ دجال آئے گا یا دجال تمہیدی یا اس کے پیروکار میں بدحال کر دیں گے، کچھ لوگوں کو خوشحال کر دیں گے۔ آج امریکی آئیکار ان لوگوں کو اسرائیل کو اسلحہ مل رہا ہے، اسرائیل کو جہاز مل رہے ہیں، اسرائیل کو بم مل رہے ہیں، اسرائیل میں برطانوی صدر جا رہا ہے، وزیر اعظم جا رہا ہے، امریکی صدر جا رہا ہے اور وہ بھسم ہو رہے ہیں، لیکن حقیقت میں میرے نبی نے فرمایا وہ کامیاب ہے جو بھسم ہو رہے ہیں، اور وہ ناکام ہے جو آج عیاشیاں کر رہے ہیں، وہ پاکستان میں ان کے نمائندے ہوں یا دنیا ان کے اعلی کار ہوں، اور ہمارا اب مبارک بن کے کمی ہے، اور ہماری ریاست میں وہ عناصر جو ان تباہات کے خلاف ہیں وہ بھی مبارکی کے کار ہے۔ آج آپ کے لیے تنگی لا رہی ہے، اس میں حقیقت میں تمہارے لیے جنت ہے، حقیقت میں آپ کے لیے جنت۔ میرے عزیزو، ہمارے حضرت شیخ ذرا میرے حضرت مولانا مفتی محمد صاحب تشریف لائے، میں بات کو سمجھتا ہوں، حضرت مفتی محمد عبداللہ صاحب دامت برکاتہ عالیہ، حضرت مولانا غلام یاسین صاحب برکاتہ میں شیخ الحدیث، یہ اتنے اکابر کی آپ کو زیادتی ہو رہی اس فتنے کا آغاز ہے اور یہ چل پابندیاں پہ رہی ہے۔ جب یہ دجال آئے گا تو ایک بڑا فتنہ بڑا ہوگا جو روح ارض کا سب سے بڑا فتنہ ہے۔ من مخرج، نجات کا کیا راستہ ہے؟ حضور السلام نے فرمایا کہ جب تم دجال کو پاؤ، ایک حدیث میں آیا سورہ کہف کی پہلی آیات 10 آیات تلاوت کرو، ایک میں آیا سورہ کہف کی آخری 10 آیات تلاوت کرو، اور ایک روایت میں آیا جس نے سورہ کہف کی تلاوت کی آج جمعے کا دن ہے، اور اکثر حضرت نے یہ سورہ کہف جمعے کی پڑھی ہوگی۔ سورہ کہف پڑھنا یہ دجال کے فتنے سے نجات دینے میں مدد دے گی۔ علامتیں اس کی ہے کہ قرآن شفا، الذی القرآن ما شفاء، اس کی وجہ یہ ہے اس نے فرمایا کہف پڑھو۔ پھر سورہ کہف میں اس فتنے کا علاج ہے جو جبر کا فتنہ ہو، ظلم کا فتنہ ہو، اس کا علاج اللہ نے سورہ کہف میں بتایا۔ اور کیا چیز؟ پہلی چیز قرآن کی تلاوت کیا کرو، قرآن کو پڑھا کرو، قرآن کو سمجھا کرو، شفا ہے، یہ تمہارے ایمان کی حفاظت کرے گا۔ اور نمبر 2، بس نفسك من يدعون بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا عن ذكرنا واتبع كان أمره فرطا۔ اپنے آپ کو قرآن والوں سے چکا دو۔ مفسرین کہتے ہیں اس آیت نزول اصحاب صفہ کے بارے میں، اٹھا لو تفسیر۔ تو دجالی ان فتنوں سے اپنے ایمان کے بچانے کے اللہ کے نبی نے دو سے بتائے، پہلا یہ کہ قرآن کی تلاوت، اور دوسرا یہ اپنے آپ کو ان قرآن کی طرح قرآن کے علامات سے بچا۔ اللہ ہم سب کو یہ بستی نصیب فرمائے، آمین کہو بھائی۔ اب فتنہ پرواں چڑھ رہا ہے، بلکہ اس دجال نے تمام دینوں، اگر آپ ایمان بچانا چاہتے ہو، ایمان کچھ بھی نہ ہے، اگر ایمان بچانا چاہتے ہو تو قرآن سے اپنی وابستگی مضبوط کرو، اس مدارس سے اپنی وابستگی مضبوط کرو۔ یہ تمہیں ڈرائیں گے اور ڈرا رہی ہے۔ آپ یقین کریں بہت سے لوگ چھوڑے، کچے ایمان چھوڑے، لیکن بچے نہیں، آپ نے بچے بھی پڑھانے، آپ نے تعاون بھی کرنا ہے۔ یہ رجسٹر کرے نہ کرے، اکاؤنٹ کھولے نہ کھولے، اللہ کا یہ دین قیامت کی سر رہے گا، نجات دین ہے، کامیابی دین میں ہے، میرے نبی کی پیشی گویاں ہیں کہ حالات آنے ہیں۔ اس لیے ذہنی طور پہ کریں اور اپنے آپ کو مدارس کے ساتھ وابستہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو ان مدارس کے خدام بنائے، ان مدارس کے ساتھ تعلق رکھنے والے بنائے۔ ہمارے بہت سے مسجد شریف لائے شفیع صدر محمد نواز صاحب برکاتہ بیمار ہیں، ڈائلسس پہ، اللہ کو صحت عطا، آمین کہو بھائی۔ ختم پڑھنے کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں، آمین کہو۔ اللہ سب بیماروں کو شفا دے۔ میں خوش آمدید کہتا ہوں ہمارے ادریس صاحب الرحیمیہ سے، شہاباد کے مدارس جامعہ اشرف العلوم سے، جامعہ فتح اعظم سے قاضی ضیاء المحسن صاحب اور مولانا قاری دل صاحب اور بہت سارے ہمیں بہت سے دوسرے علاقوں کے مدارس کے علماء مشائخ محترمین تشریف فرمائیں۔ یہ آپ کی برکت ہے جامعہ فاروق شجاع آباد۔ اللہ خدا کی قسم میرے تو اپنے واہم و گمان میں کہ اللہ یہاں تک پہنچائیں۔ اس سال آپ اس ادارے سے 9 مفتی متخصصین فارغ ہوئے،
اب اس علاقے کو مفت کر رہا ہے. اب یہ جامعہ ہمارے 4 ساتھی نو نے بھول گیا 4 ساتھی تو فارغ ہو رہے ہیں اس قیمتی اور اس بڑی محنت والے تخصص فی الحدیث جس کا تعارف سنا, اور 7 ساتھی تخصص فی اللغت العربیہ ان کو انگریزی بولنا بھی سکھایا. یہاں کے بچے الحمدللہ میٹرک کرتے ہیں اور اتنی اچھی انگلش بولتے ہیں کہ پچھلے دنوں پنجاب کے ایک سیکٹری لاہور سے تشریف لائے اور انہوں نے ان بچوں کو سنا کہ ہم کو بھاری بھرکم فیسیں دے گا اپنے بچوں کو جن اسکولوں میں پڑھا رہی ہیں. ہمارے بچے بھی اے لیول او لیول والے ان سے دنیا کا آپ کے بچوں کو مفت تعلیم دی جا رہی. 23 مدارس سے فارغ ہوئے ہیں بچیاں, اور بچے عالم بن کے فارغ ہو رہی ہیں. ان کی تعداد بلا 38 ہے اور 202 بچیاں ایسے ہیں جن کی گردان مکمل ہوئی یا حفظ قرآن مکمل. الحمدللہ 202 قرآن آپ کو خوشی ہوئی اور الحمدللہ شیعہ والوں تم خوش ہو جاؤ, خوش نصیب ہو. یعنی کی عنایت ہے پاکستان شیعہ آبادی عنایت ہے ہمارے والد گرامی اور حضرت مولانا عزیز صاحب ان بزرگوں کی دعائیں ہیں اس کا قائم ہوا ہے. آپ کی جامعہ اللہ کے فضل و کرم سے بڑا کام کر رہا ہے. بنی ایک مدرسے میں 4 مدرسے ہیں. دارالایتام کے بارے میں آپ سنا, ہسپتال, ڈائلسس سینٹر, یہ جو ڈائلسس ایک مشین 23 لاکھ روپے ہے. ابھی 30 مشینیں اور لگائے, ہم دعا کر رہے ہیں ختم بخاری میں آپ بھی دعا کریں. آپ اس کو اپنا ادارہ سمجھا کریں, وقت شکایا کریں, ادارے کی ضروریات پوچھا کریں. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کے رزقوں میں بھی برکت عطا فرمائیں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام الحمدللہ رب العالمین. آپ سن رہے تھے نصیحت میں مختصر ہے قرآن پاک ختم. ہمارے الفاروقیہ ٹرسٹ پر ایک مختصر سی رپورٹ کی ہے. میں ساتھیوں سے گزارش کرتا ہوں کچھ رپورٹ کے سامنے پیش کریں. جی آواز نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد, respected guests, teachers, and my dear brothers, today I stand before you to speak about one of the most pressing and painful issues of our time: the continued oppression and tragedy faced by the Palestinian people under Israeli occupation. جیسے آپ حضرات سے جس ترتیب سے آپ کے نام لیے جائیں آپ تشریف لاتے جائیں. پگڑیاں تخصص فقہی والعلوم کابرین سے گزارش ہے وہ آگے حضرت محمد صاحب کی کرسی آگے دی جائے. حضرت محمد صاحب کی کرسی آگے دی جائے. جی تخصص فقہ والعلوم الحدیث مفتی عصمت اللہ, مفتی انس حبیب, مفتی محمد فراز, مفتی طلحہ صاحب. دوسرا تخصص فقہ والعربیہ والانگریزیہ مولوی محمد قاسم, مولوی محمد سلیم شہزاد, مولوی محمد اقبال, مولوی محمد عرفان, مولوی محمد ریحان معاویہ, مولوی محمد عدنان. جی دورہ حدیث سے حاصل کرنے والے حدیث الائقہ مولوی محمد اجمل, مولوی محمد کاشف, مولوی محمد راشد, مولوی محمد عثمان, مولوی محمد سعد, مولوی عبدالشکور, مولوی کاشف ظفر, مولوی محمد خالد, مولوی محمد وقاص, مولوی محمد عمر معاویہ, مولوی محمد عامر, مولوی محمد احمد طارق, مولوی محمد نان, مولوی رشید, مولوی محمد اسوانی, مولوی محمد حافظ, مولوی محمد معاذ, مولوی محمد عمار, مولوی محمد موسیٰ, مولوی محمد ربیع حسن, مولوی محمد اسماعیل بن رام. یہ ہندو سے ہیں. آپ تمام حضرات کی دعا فرمائیں. یہ ہمارے علماء کرام ہیں. ہمارے ان خوش نصیبوں کے نام لے رہا ہوں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب اپنے سینے میں محفوظ کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے.
محمد صلاح، محمد صدیقی، محمد شان، قیام حسن، محمد ابو بکر، محمد وقاص، علی شیر، محمد ابراہیم، محمد ذوالقرنین، محمد مدثر، محمد سبحان، محمد اعجاز، محمد طبیب، محمد محمد خان، محمد شان، علی خان، محمد علی، محمد ذوالقرنین، محمد زبیر، اجمل صدیقی، اسجد صدیقی، محمد احمد، محمد سلیح، محمد فراز احمد، محمد مدثر، محمد ثاقب، محمد ابو ہریرہ، محمد مہدی، محمد زہیر، محمد عمار، محمد زہیر، آصف خالد، داد دیکھنے حضرت خیال صاحب سے گزارش واقعی تشریف لے آئے. حضرت مولانا مفتی محمد حافظ صاحب کا تعالیہ تشریف لائے خوشامد کہتے جی. محمد عبداللہ، حضرت مولانا محمد صاحب جامعہ شہر سے آگے، حضرت مولانا محمد صاحب، محمد حسن، محمد احمد، محمد رئیس، محمد عارف، محمد مبشر، محمد رضوان، محمد نعمان. میں کچھ نصیب بچوں کے آنے لگا ہوں جنہوں نے سب جامعہ سے پڑھائی مکمل یاد کیا. پھر کے نام لیے گئے جو درجہ گردان سے حل ہو رہے ہیں. محمد آقا معاویہ بن محمد طیب محمد صاحب، محمد اسجد صدیقی بن محمد طیب محمد صاحب، محمد بلال، محمد احمد، محمد رضوان، محمد شعیب، محمد خالد، محمد حارث، محمد فیضان، محمد محمد حمد، محمد شباز طبیب، محمد عمر خطاب، محمد احمد، محمد حسیب، عبد الحسیب، محمد شعیب، محمد عمر خان، محمد عدنان، محمد دانیال، محمد سمیع اللہ، محمد عثمان، محمد مولوی محمد رافع سے بہت بھائی تمام حضرات تشریف رکھیں اور یہ منظر دیکھتے رہیں. اس کے ساتھ ہی ہمارے معزز مہمان جناب سید سلمان گیلانی صاحب ساتھ میں ہی اپنا کلام آپ کو سناتے ہیں اور اس کے بعد حضرت شیخ الحدیث مولانا بیٹھ جائیں اپنی جگہوں پر بیٹھ جائیں. کوئی سکتا نہیں، اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں. تشریف رکھیں جی، بیٹھ جائیں تمام دوست بیٹھ جائیں. ابھی آپ منفوظ حسن کی دعا کریں گے، قبولیت کا وقت ہے. تمام ساتھی بیٹھ جائیں. بیٹھ جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت کچھ سنانے کو جی چاہتا تھا لیکن میرا وقت بہت کم ہے. دھند کی وجہ سے مجھے نہیں کافی ہے. تو بھارت موضوع کے پاس سے ایک نمبر ہوں اور وقت میرا دوبارہ مسئلہ نہیں بیٹھے کسی اور جگہ. امت پہ تیرا کتنا ہے احسان بخاری. سبحان اللہ بھی کہتے ہیں. امت پہ تیرا کتنا ہے احسان بخاری. یک جائیے سرکار کے فرمان بخاری. یک جائیے سرکار کے فرمان بخاری. الفظ بخاری تیرا اتقان جواہر. الفظ بخاری تیرا اتقان جواہر. ہر حرف تیرا لؤلؤ مرجان بخاری. ہر حرف تیرا لؤلؤ مرجان بخاری. اور مایات کی آیت قرآن سے ہے ظاہر. مایات کی آیت قرآن سے ظاہر. سرکار کے فرمان بھی قرآن بخاری. سرکار کے فرمان ہے قرآن بخاری. تجھ سے بڑا دنیا میں محدث نہیں کوئی. تجھ سے بڑا دنیا میں محدث نہیں کوئی. سب متفق اس پہ ہے مسلمان بخاری. سب متفق اس پہ ہے مسلمان بخاری. اور بودا ہو بن مانا ہو مسلم کے نسائی. بودا بن مانا ہو مسلم کے نسائی. سب سے بڑی ان میں ہے تیری شان بخاری. سب سے بڑی ان میں ہے تیری شان بخاری. اور موضوع ہے کیا ہے ضعیف اور حسن کیا. موضوع ہے کیا ہے حسن اور کیا ہے ضعیف اور حسن کیا. ہر
لیتا تھا ایک آن میں پہچان بخاری، کر لیتا تھا ایک آن میں پہچان بخاری، اور سنتا اسے مت جو مت سنتا اسے مرد جو مقصود ہوا تو، میں تیری غربت بیان بخاری، میں تیری غربت بیان بخاری، اور اس بات سے آگاہ سب اہل تعصب، اس بات سے آگاہ سب اہل تعصب، سمجھے ہے فتح پیر نعمان بخاری، سمجھے ہے فتح، اس بات سے آگاہ سب اہل تعصب، سمجھے فتح پیر نعمان بخاری، اور گیلانی مبارک ہو تجھے تو ہے شریک تاج، گیلانی مبارک تجھے تو ہے شریک تاج، برپا ہے یہاں برپا ہے، اور گیلانی مبارک تجھے تو ہے شریک تاج، برپا ہے جو ہے بزم میں، میں خاص کر استاذ شکر شیخ حضرت اقدس شکر الحدیث حضرت مولانا مفتی محمد طیب صاحب دامن برکات مولا علیہ اختتامی کلمات اور آخر میں دعا کروائیں گے۔ بھائی اس طرف بیٹھ جائیں، بھائی اوپر جو کھڑے ہیں بیٹھ جائیں، بعد میں نماز کے بعد آپ آتے ہیں مجلس سے ہوتے ہیں تشریف رکھیں۔ نماز کے بعد جو ساتھی جناب سے سمجھ لیں ساتھی نظمیں سننا چاہتے ہیں تو مسجد میں نماز کے بعد تشریف رکھیں گے انشاءاللہ۔ وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون اللہ کی حفاظت میں آیا چنانچہ کہیں مصدر کے عنوان سے اس کا ذکر آیا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، کہیں مصدر سے اس کا ذکر آیا ہے سبح للہ ما فی السماوات، اور کہیں مضارع کے عنوان سے اس کا تذکرہ آیا ہے یسبح للہ ما فی السماوات، اور کہیں امر کے صیغے سے اس کا تذکرہ آیا ہے سبح اسم ربک الاعلی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بہت www.darsequran.com